سیکرٹ افیئر بائی اریبا موسٹ رومانٹک ناول۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بتائیں کیسی لگی آپ کو پچھلی ایپیسوڈ، اور اس ویڈیو پر مجھے اچھا رسپانس چاہیے ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ امی یہ کہہ کر گاڑی سے اتری اور چیزیں لینے کے لیے بیکری چلی گئیں۔ ارہا پیچھے والی سیٹ پر کارٹ پہ مزے سے سو رہی تھی۔ امی کا موبائل گاڑی میں ہی تھا کہ ان کے موبائل پر اچانک بیل بجی۔ تابش نے یہاں وہاں دیکھا، سیٹ پر امی کا موبائل بج رہا تھا۔ اس نے موبائل پکڑا اور دیکھا یہ شال کی کال آ رہی تھی۔ وہ یہ شال کا نام موبائل اسکرین پر شو ہوتا دیکھ کر ایک بار مسکرایا۔ اتنے میں کال بند ہو گئی۔ شٹ یار! تابش نے موبائل کو سیٹ پر رکھتے ہوئے کہا۔ 2 منٹ کے بعد موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ ارے لگتا ہے پھر سے یہ شال کی کال آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے تابش نے موبائل پکڑا اور بے تابی سے کال اٹھانے کے لیے اسکرین پر دیکھا تو زاویار کی کال تھی۔ تابش نے منہ بناتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ کہاں ہیں آپ امی؟ زاویار نے کہا۔ میں تابش بات کر رہا ہوں۔ امی بیکری میں کچھ چیزیں لینے کے لیے گئی ہیں۔ میں انہیں ہسپتال چھوڑنے کے لیے گھر جا رہا تھا۔ تابش نے کہا۔ میں انہیں ہسپتال سے گھر چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ او یار، تمہارا بہت بہت شکریہ، زاویار نے میٹھے لہجے میں کہا۔ ارے کوئی بات نہیں زاویار، تابش نے جواب دیا۔ تم لے کر آؤ امی کو گھر، میں بھی بس پہنچنے والا ہوں، پھر بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بس آ رہے ہیں۔ اتنے میں امی نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور سامان اندر رکھا۔ تابش نے کال بند کر کے موبائل امی کی طرف رکھا۔ کس کی کال تھی تابش؟ امی نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ زاویار کی کال تھی آنٹی۔ پوچھ رہا تھا کہ کہاں ہیں آپ؟ میں نے اسے بتا دیا ہے کہ ہم واپس آ رہے ہیں۔ تابش نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بس چلو چلتے ہیں اب۔ ارہا تو نہیں اٹھی؟ تنگ تو نہیں کیا اس نے؟ امی نے پیچھے ارہا کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، تب سے سو رہی ہے۔ تابش نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہیں امی، کال بھی نہیں اٹینڈ کر رہی، نہ جانے کیسے ارہا کو اکیلی سنبھال رہی ہوں گی۔ یہ شال نے ٹی وی لاؤنج میں یہاں وہاں چکر لگاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں گاڑی کا ہارن بجنے کی آواز سنائی دی۔ یہ شال فوراً بھاگتی ہوئی ٹی وی لاؤنج کے دروازے کی طرف